وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 سے آنورڈس آج ہم نے کرنا ہے، اور تھوڑا سا ایک ریویژن کر لیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے ایک تو بتایا کہ حلال اور طیب جو ہے وہ تم کھاؤ، اور پھر اس کے علاوہ قسموں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ لف قسم پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، لیکن جو پکی قسم کھائی گئی ہو جس کو یعنی نیت اور ارادے کے ساتھ جس کو پکا کیا گیا اس کے اوپر پکڑ ہے، اور اس کا کفارے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر شراب، جوا، بت، پانسے اور فال کے تیر، ان کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بالکل منع بھی فرمایا ہے اور اس کو شیطانی اعمال کہا ہے، اور ان کو بچنے میں ہی فلاح قرار دی ہے انسان کی، کہ جب انسان ان سے بچے گا تو کامیاب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈلوائے، کس کے ذریعے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے اور تمہیں نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم ہو باز آنے والے؟ یعنی کیا تم ان چیزوں سے رکتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، جبکہ ایک مومن کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ وہ تو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کو ہر وقت جو ہے یہ احساس رہے کہ وہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہو کے اس نے زندگی گزارنی ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ تو پھر اسی حوالے سے آگے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات آئی کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو جان لو کہ نبی کے اوپر تو صرف پہنچانا ہی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اب ماننا نہ ماننا جو ہے وہ تو آگے انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی علیحدہ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ وہ بھی اپنی ایک علیحدہ مسلسل حیثیت رکھتی ہے، یا نبی کی اطاعت۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنتیں، ان سب کی بھی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے کچھ کیا ہے، اگر انہوں نے کچھ ان چیزوں کا بھی استعمال کر لیا تھا، جیسے شراب وغیرہ، آپ کو پتہ ہے عرب کے معاشرے میں بہت زیادہ کامن تھی، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے پریشان ہو کے جب پوچھا تو فرما دیا گیا کہ پہلے جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہاں لیکن یہ ہے کہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اور پھر اس میں نے آپ کو اس آیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی ایک تفسیر اس حوالے سے بھی ہے کہ ایمان اور تقویٰ کا جو بار بار ذکر کیا گیا، یعنی 3 درجے بتائے گئے ہیں ایمان کے، کہ جو تقویٰ بڑھتا جاتا ہے تو انسان کے ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ احسان کے لیول تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پھر ہم نے نیکسٹ رکوع بھی سٹارٹ کر دیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ حج اور عمرے میں جو احرام پہنا جاتا ہے اس کی پابندی کے حوالے سے بات ہے۔ آج ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہوگا کہ جب انسان وہ حج یا عمرے کا احرام پہن لیتا ہے تو اس کے بعد اس میں کچھ اس میں پابندیوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری آزمائش ضرور اللہ تعالیٰ کریں گے، کہ تمہارے بالکل ہاتھوں میں شکار ہوگا، تم آسانی سے اس کو پکڑ سکو گے، لیکن احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اسی لیے تمہارے پر پابندی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ تم میں سے اللہ سے کون ڈرتا ہے غائبانہ طور پر بھی۔ یعنی یہ چیزیں جو پابندیاں یہ لگائی گئی ہیں، یہ اس کا مقصد بتا دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ زندگی میں انسان کو کئی دفعہ ایسے گناہ کے مواقع میسر آ جاتے ہیں جب اس کے لیے برائی کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن وہاں پہ بھی جب انسان غلط کام کرنے سے رکے تو یہی چیز ہے اللہ کا تقویٰ، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہو کے یا اللہ کی پکڑ کا احساس ہونا، اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس رکھنا کہ انسان تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہ کرے۔
اور اگر کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ اب اگلی آیت ہے، وہ میں پڑھی ہوں، آیت نمبر 95۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر مارے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو کعبہ تک پہنچایا جائے ہدی کے طور پہ، اور خواہ کفارہ مساکین کو کھانا کھلا کے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گزر گیا اس کو معاف کر دیا، جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، تقتلو تم قتل کرو، تا تم کے لیے، قاف تا لام قتل کرنا، نہ تم قتل کرو، الصید، یہی روٹ ورڈ ہے سواد یا دال، اور صید جو ہے یہ شکار کے لیے آتا ہے۔ تو تقتل الصید جو ہے نا یہ جیسا اردو میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شکار کرنا یا شکار نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یعنی نہ تم اس کو مارو، شکار کو نہ مارو، شکار نہ کرو، بیسیکلی مقصد وہی ہے کہ نہ کرو یہ۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم ہو، حرم، حالت احرام میں، یا حدود حرم میں۔ یہ حرم جو ہے اس میں دونوں مطلب آ جاتے ہیں۔ حرامہ کا مطلب جو ہے یہ بیسیکلی کسی چیز سے روکنے کے لیے آتا ہے نا، تو جس طرح پہلے چیزوں کے بارے میں بتایا کہ شراب، جوا وغیرہ یہ چیزیں حرام ہے تمہارے لیے، یعنی ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ پھر اس طرح مسجد حرام کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو کرنے منع کر دیے گئے ہیں، تو یہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے بیت حرام یا مسجد حرام، ٹھیک ہے، اور ویسے جو چیز حرام کر دی، روک دیا گیا ہو، جس کے اوپر کوئی گرہ لگا دی گئی ہو۔ وَمَن، اور جس نے قتلہ قتل کیا اس کو، مراد وہی شکار ہے، یعنی جس نے شکار کر لیا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، متعمدن جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس نے عمدن ایسے کی ہے، عین میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی جان بوجھ کر کی ہے، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ فجزاء، جزاء مثل ما، جزا کہتے ہیں بدلہ، یعنی کسی کام کا جو ریٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیم زا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا جو ہے وہ تو یا پس کے معنوں میں، تو بدلہ اس کا، تو بدلہ ہے، مثل اس کے یا مانند اس کے، ما جو، قتلا اس نے قتل کیا، من النعم، نعم جو ہے نا روٹ ورڈ یہی ہے، نون عین میم، یہ مویشی جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ من النعم، جیسے بکری، گائے، اونٹ، اس طرح کے لیے۔ یحکم، وہ فیصلہ کریں گے، یا وہ کے معنوں میں، ہا کاف میم فیصلے کے لیے، ٹھیک ہے، حکم دینا، فیصلہ کرنا، بھی ہی ساتھ اس کے، زوا عدل، زوا، زو، زوی، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، والا، والے اس کے معنوں میں آتا ہے، اور عدل، عدل، تو زوا عدل، عدل والے، یعنی کوئی دو عادل گواہ یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ڈیٹیل ابھی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ من کم، تم میں سے، کم تم سب کے لیے آتا ہے، اور من سے کے لیے آتا ہے۔ ہدیم، ہدین کہتے ہیں قربانی کو، بالخصوص وہ قربانی ہوتی ہے جو کہ حرم میں کی جاتی ہے، اور بیت اللہ وہاں سے یعنی ادھر بھیجی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
बालिगा पहुंचने वाली है, जैसा हम उर्दू में ज़राए इब्लाग कहते हैं ना, या बलूगत का वर्ड होता है बा लाम और गैन, तो पहुंचने के मायनों में, पहुंचने वाली अलकाबती काबा को, ठीक है, तो ये खास उस कुर्बानी के लिए। औ का वर्ड या के लिए आता है, जैसे हम ओ आर और कहते हैं ना इंग्लिश में, और दिस और दैट। कफारतुन कफारा है, कफारा काफारा से होता है, और कफारा छुपाने वाली चीज, यानी वो अमल जो जुर्म को या गुनाह को छुपा दे। मैंने आपको बताया कफारा इनकार के मायनों में भी आता है, जैसे कुफर करना, नाशुक्री के मायनों में भी आता है, और छुपाने के मायनों में भी आता है। तो कफारतुन कफारा है, हम उर्दू में भी यही वर्ड यूज करते हैं कि फला अमल का कफारा ये देना है। तामु खाना, मसाकीना मसाकीन का, औ या अदलु, अदल यहाँ पे जो है ना वो बराबरी के मायनों में आएगा, ठीक है, या बदला या बराबरी। जालिका उस काम, उसका, सियामन रोजे रखना, सौम से, सौम रोजे के लिए आता ना, सियामन उसकी जमा। औ अदलु जालिका सियामन, या बराबर उसके रोजे रखना। अभी तफसीर देखते ना, फिर आपको बराबर उसके की भी समझ आ जाएगी। ली यजू का, लाम से ली का मतलब ताकि, या जो है वो के मायनों में, और जाल वाव कॉफ जोक या जायका, जिस तरह हम उर्दू में करते हैं ना, यही रूप पड़ा है जाल वाव का। ताकि लियदू का, ताकि वो चखे, वबाला, वबाल जो है, जिस हम उर्दू में भी वबाल का वर्ड यूज करते हैं ना, कि उसका बदला या उसका वबाल होना। अमरिही, अमर कहते हैं काम को, और ही से मुराद वो शख्स है जिसने वो गलत काम किया। अमरी ही, अपने काम का, यानी ताकि वो इंसान अपने काम का बदला चखे। अफा, अफा जो है, अफ वो दरगुजर वाला वर्ड है, आइन फा और वाओ इसका रूट वर्ड है। माफ कर दिया, माजी का सीगा ये। अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, अम्मा, उससे जो। सलफा, गुजर गया, गुजर चुका, यानी व्हाट इज डन, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर पकड़ नहीं है, ये बताया जा रहा है। वमन आदा, और जो कोई दोबारा लौटेगा, जिस तरह होता है ना इआदा करना, कोई चीज को लौटाना, जिस तरह ईद का वर्ड भी इसी से ही होता है, जो बार बार लौट के आती है। तो जो कोई इआदा करेगा, यानी जो कोई दोबारा से लौटेगा, यानी फिर से वही जाके वो काम कर रहा है। फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु, फ तो या वो के मायनों में, और नून कॉफ मीम जो है ये सजा के लिए आता है, और बीच में ते आ गया जो बाब इफ्ताल में जाने की वजह से। तो जैसे हम उर्दू में इंतकाम का वर्ड लेते हैं ना, बिल्कुल वही वर्ड है ये। तो फयंतकिमु, तो इंतकाम लेगा, यानी बदला लेगा, अल्लाहु, अल्लाह ताला, मिन्हु, उससे, हु उसके लिए आता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीजुन, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा पकड़ वाला है, जुन्तिकाम, इंतकाम लेने वाला है। वंस अगेन वही रूट वर्ड है, नून काफ मीम, ठीक है, और जू जो है वाला के लिए आता है। अच्छा, तो ये आयत पिछली ही आयत से रिलेटेड है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि बिलखुसूस जब वो जो एक वो सुलह हुदैबिया को जो वाक़या है उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताया था कि सहाबा कराम जो हैं वो मदीने से उम्रे की नीयत से निकले थे, इहराम पहन के निकले थे, और उनको ये बताया गया कि तुम्हारी ये आजमाइश होगी, और इसी तरह से उनके साथ मामला हुआ कि शिकारी परिंदे और जानवर बिल्कुल उनकी यानी रेंज में होते थे, बिल्कुल हाथ में, जहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला वहां पे खैमों के अंदर अंदर आ रहे थे। ये एक तरह से उनकी आजमाइश हुई थी, लेकिन उनको जो है वो रोका गया था। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले तो ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ईमान का वास्ता देकर, या ईमान के तकाजे के तहत, ये कहना चाहिए कि ईमान के बात करके आगे जो हुक्म दिया जा रहा है कि इसको ईमान से रिलेट किया जा रहा है कि अब ईमान ले आए हो, तो अब तुम्हारा जो है आगे से अमल कैसा होना चाहिए। ला तख्तुलु सैदा व अंतुम हुरुम, कि जब अब तुम इहराम की हालत में हो तो तुम शिकार नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अरब जो थे उनको शिकार का बहुत शौक था, और दूसरा वैसे भी आप देखें कि जब इंसान हालत सफर में होता है, उसमें भूख भी होती है, जरूरत भी होती है, और फिर जिनको शिकार का शौक हो, वो लोग अगर आप कभी उनसे पूछे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को शिकार से रोकना।
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ پابندی ان کے اوپر لگائی اور صحابہ کرام جو ہے وہ بہت استقامت سے اس کے اوپر قائم رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں نا یہ احرام جو ہے یہ بالکل ایک جس طرح ایک یونیفارم انسان پہن لیتا ہے نا کسی اسکول کالج کا یا کسی بھی ادارے کا. جب انسان یونیفارم پہنتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں نا, پھر اس نے ان پابندیوں کو لینا ہوتا ہے, ماننا ہوتا ہے, ان کی خلاف ورزی تو نہیں کرنی ہوتی. تو احرام بھی اسی طرح سے ہے. تو یہ حج اور عمرے کے بھی جو سفر ہے نا یہ اس میں بھی انسان کی تربیت ہوتی ہے. بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان سیکھتا ہے. ہماری یہ جو عبادات ہے نا ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کا تقوی سکھایا جائے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک کانشیسنس بیدار ہو کہ ہر وقت وہ کانشیس ہو کے رہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں, میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب دیکھیں ہم نماز کو لے لیں بار بار, یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک دن میں نماز جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے, 5 نمازیں مختلف اوقات میں, کہ تاکہ ہر تھوڑی دیر بعد انسان کو یہ یاد رہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں تو میں نے ہر بات اللہ کی مرضی کے مطابق کرنی ہے, تاکہ وہ 2 نمازوں کے ان بٹوین جو ٹائم ہے اس میں بھی اس کو یاد رہے کہ میں نے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اسی لیے نماز کی روح کو سمجھنا اور اس کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیں, روزہ بھی کیا ہے, آپ کو وہ تمام جائز چیزیں جو عام حالات میں تو کرنا جائز ہے, کھانا پینا بھی جائز ہے اور ویسے آپس کے تعلقات وغیرہ بھی ہسبینڈ وائف کے وہ بھی جائز ہیں, لیکن ان سے روکا گیا کیونکہ یہ ایک تربیت ہے نا, سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے رکنا ہے. یعنی آپ کو جب حلال سے بھی رکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت تو پھر یہ چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ حرام سے تو رکنا ہی رکنا ہے, چاہے کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو اور چاہے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی حرام کو کرنے کا موقع بھی بہت زیادہ ہو, تو بھی جو ہے اس سے رکنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں رکھتے ہوئے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اور یہی مقصد ہے احرام کا بھی. اب احرام میں آپ نے بہت سے کام, آپ بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, آپ کوئی لوشن پرفیوم اس طرح کی چیزیں نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, تو شکار بھی جو ہے اب دیکھیں ایک کھیل کود میں اگر انسان پڑ جائے یا مطلب ظاہر ہے شکار بھی ایک اگر آپ شوق کے حوالے سے اس کو لیں تو پھر انسان کا سارا فوکس ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے نا. تو اس سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ حالت احرام میں ہیں نا تو کوئی ادھر ادھر کی چیزیں جو کہ آپ کے فوکس کو خراب کریں یا آپ کو جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف آپ کا یا ایسی بے معنی یا بے فائدہ چیزوں کی طرف آپ کا دھیان چلا جائے. یعنی فرض کریں آپ ہیں تو حالت احرام میں اور آپ لے کے سارا دن موبائل بیٹھے ہوئے اور اس پہ جو ہے وہ اپنی ادھر ادھر کی جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو پھر وہ فوکس تو آپ کا ہٹ گیا نا. احرام میں تو آپ کا فوکس عبادت پہ اور سارا جو اعمال آپ کر رہے ہیں یا جو چیزیں کرنے والی ہیں ان کی طرف آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ پابندیاں انسان کے اوپر اس لیے لگائی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ تربیت ہو انسان کی, اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا عام حالات میں. تو یہ کہا گیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ خشکی کا شکار مراد ہے, جو سمندری شکار ہے وہ مراد نہیں ہے, اس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اچھا اب اگر کسی سے یہ ہو گیا کہ اس نے یہ کام کر لیا یعنی شکار اس نے کر لیا تو اس کا بدلہ کیا ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. یعنی اس کا کفارہ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. کہ ظاہر ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک پابندی لگائی تھی, وہ پابندی آپ نے توڑ دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا, جس چیز سے باز رہنے کا کہا گیا تھا, وہ حکم عدولی ہوگی. تو اب اس کا کوئی کفارہ کوئی فائن تو ادا کرنا پڑے گا نا. جس طرح آپ یونیفارم اسکول میں نہ پہن کے جائیں تو بچوں کو بھی تو فائن ہو جاتا ہے نا, یا کوئی سزا وغیرہ ملتی ہے. تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ مثل ما قتل من النعم, یعنی مویشی جانور. نعم ویسے تو نعمت کے لیے آتا ہے لیکن مویشی جانور کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے, گائے بکری اونٹ اس طرح کے لیے. تو اسی کے مثل جانور جو ہے وہ قربان کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس میں مثل جو ہے اس سے مراد ویسا ہی چھپایا, یہ جسامت کے مثل بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس کی قیمت کے مثل بھی ہو سکتا ہے. یعنی ویسے تو جسامت میں ہرن اور بکرا
ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन अगर कीमत देखी जाए, अगर किसी ने हिरन शिकार किया है तो जाहिर है हिरन जो है वो ज्यादा कीमती होता है और बकरा जो है वो कम कीमत का होता है। तो इसमें दोनों चीजों को का मफहूम जो है उसकी गुंजाइश है, और फैसला कौन करेगा, पता कैसे चलेगा या बताएगा कौन, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत ज्यादा फिक्स नहीं किया है। इसका जो कफारा है उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये किया कि तुम में से 2 मोतबर आदिल गवाह होंगे, यानी जो अच्छे प्रैक्टिसिंग मोमिन होंगे, वो इस चीज के ऊपर इसको डिसाइड करेंगे कि अब इसका जो बदला है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के जो यानी कोई 2 आदिल मोमिन जो इस चीज का इल्म रखते होंगे और जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होंगे, वो इस चीज को डिसाइड करेंगे। और इसके ऊपर फिर उलमा जो है ना, उनके मुख्तलिफ किस्म के फतावाज हैं, वो ज्यादा जो है वो फिक्र की डिटेल्स में मिल जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कह दिया 2 मोतबर आदिल गवाह होंगे तुम में से जो इस चीज को डिसाइड करेंगे, और ये कुर्बानी जो है ये काबा में पहुंचाई जाएगी। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये काबा तक पहुंचाई जाएगी। मैंने आपको बताया हदी जो है वो कुर्बानी जो हरम में भेजी जाए, ठीक है ना, यानी हरम के अंदर जो जानवर ज़िबा हो वहां पे उस कुर्बानी के, हर कुर्बानी के लिए ये नहीं आता, क्योंकि अब ये जाहिर है जो हरम की पाबंदी है उनको अगर तोड़ा गया है तो वहीं पे उसका फाइन भी होगा ना। यानी फर्ज करें आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, किसी इदारे का, किसी स्कूल का, और आपके ऊपर फाइन हो रहा है उसको उस पाबंदी को तोड़ने का, तो आप किसी और इदारे में तो नहीं देंगे जा, ठीक है, तो वहां पे आप उस जानवर की कुर्बानी देंगे। अच्छा, या अगर कोई इसकी इस्तात नहीं रखता तो उसके लिए भी गुंजाइश बता दी गई है। औ कफारतु तआमु मसाकीना, या फिर मसाकीन का खाना खिलाना होगा। यानी दूसरी भी ऑप्शन रखी गई है कि मस्कीनों को खाना खिला दो। अब इसके बारे में भी कितने मसाकीन को खाना खिलाया जाएगा, इसको भी यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो फिक्स नहीं किया। इसके बारे में भी वही जो 2 आदिल गवाह जो भी बनाए गए हैं वो फैसला करेंगे कि जो जानवर मारा गया था उससे कितने मस्कीन जो हैं वो खाना खा सकते हैं, या उससे कितने मसाकीन का खाना आ सकता है, उसके बराबर पैसे भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर उसी वक्त आप खाना अरेंज नहीं कर सकते तो आप उसके मुताबिक पैसे भी उनको दे देंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना बड़ा जानवर था और उससे कितने लोग जो हैं वो उनका खाना किया जा सकता था। तो उसके मुताबिक ये डिसीजन लिया जाएगा कि मसाकीन को खाना भी खिलाया जा सकता है जितना कि उसके दिए के जानवर में से लोग खा सकते थे। ठीक है, और इसमें बाज उलमा ने ये भी कहा कि जिस तरह जो फितराना होता है सदका फितर, उसकी कीमत के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा उसके साथ हिसाब लगा के कर लेते हैं। बारह मैंने आपको बताया ना, इसमें मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ अपने अपने डिसीजंस हैं। अच्छा, फिर ये है कि अच्छा, इसमें भी वंस अगेन कि यानी वो जानवर जो है उसकी कीमत जो है उसमें कितने लोग खाना खा सकते हैं उसके मुताबिक, या उसकी जिसामत के बराबर जितने लोग खा सकते हैं, उस वो अब सिचुएशन के हवाले से डिसाइड किया जाएगा कि क्या कितने लोग होंगे। ठीक है, अच्छा, या फिर उसकी भी कोई इस्तात नहीं रखता तो वो फिर रोजे रखेगा। इसमें भी सियामन लियज़ूका वबाला अमरी, इसमें भी यानी कोई नंबर ऑफ जो है डेज वो नहीं बताए गए, जैसा आपने पहले कसम के कफारे में पढ़ा। इसमें अल्लाह ताला ने मर्जी पे छोड़ दिया है कि जितना भी आप उसको कर लो, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं रखा गया कि यानी उस जानवर के खाने के बराबर, यानी उस जानवर से जितने लोग जितने दिन खा सकते थे तो उतने दिनों का जो है वो रोजा रख ले। ठीक है,
تو یا اس کھانے سے یعنی جتنے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اب وہ 6 دن ہے، 8 دن ہے، 10 دن ہے، جو بھی جانور تھا اس کے مطابق یہ ڈیسیجن لیا جائے گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی فکس یہاں پہ نہ ڈیز بتائے ہیں، ڈیز آف فاسٹنگ کے کتنے ہوگا، نہ کوئی اس میں جو ہے ایگزیکٹ اماؤنٹ بتائی گئی ہے، اور نہ ایگزیکٹ نمبر آف مساکین بتایا گیا کہ اتنے ہی ہوں گے تو ان کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ وہ دو عادل گواہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کا جانور ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر کیسا فدیہ جو ہے وہ دیا جائے. روزے تو کہیں بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن مساکین کا کھانا جو ہے وہ بھی حرم کے اندر ہی ہوگا. تو خلاصہ بس یہ ہے کہ احرام جو ہے اس کی کچھ پابندیاں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، جن کا خیال رکھا جانا ضروری ہے. اور اس میں پھر صرف شکار ہی نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، لغو بیکار مشاغل جو ہیں ان سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہے، موبائل پہ ٹائم گزارا جا رہا ہے، اور عبادت کی طرف جو ہے وہ انسان کا فوکس ہی نہیں ہے. وہ بس جلدی جلدی تھوڑے بہت جو ریچول جو ہے وہ کر لیے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خاص عبادت ہے نا، وہاں پہ تو پڑھی جانے والی نمازوں کا بھی ثواب زیادہ ہے. تو اس چیز کو اگر انسان تھوڑا سا ذہن میں رکھے کہ میں کس سفر پہ نکلا ہوا ہوں، حج کے سفر پہ، عمرے کے سفر پہ. ٹھیک ہے، اس میں ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ضروری بات بھی نہیں کرنی، ظاہر ہے آپ وہ بھی کرتے ہی ہیں. آپ بچے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں یا پیچھے آپ کے گھر والے ہیں، وہ تو آپ کریں گے. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ کے پاس جو فارغ ٹائم ہے وہاں پہ آپ بجائے اس کے کہ تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اس کو آپ ادھر ادھر بیکار ضائع کر رہے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے. جس طرح لوگوں نے اپنے جو چینلز بنائے ہوئے یوٹیوب پہ، اس پہ پورے وہ اپنے ولاگز ادھر جا کے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہے حج اور عمرے کا. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو فوکس ہے نا وہ اس عبادت پر ہونا چاہیے. اچھا، اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کچھ علماء جو ہیں ان کے جو مختلف اقوال اور جو فتاویٰ ہیں اس کے اوپر سن لیں، جسٹ فار یور انفارمیشن، کہ اگر ہرن کا شکار کیا تو بکری ذبح کر لے، یا 6 مساکین کا کھانا، یا 3 دن کے روزے. بعض نے یہ کہا. ٹھیک ہے، بعض نے اس کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی زیادہ بھی بتائی ہے، یا جو تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ان جنرل ایک جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کیا کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اسی طرح اگر 12 سنگا ہے تو اس کے لیے گائے ذبح ہوگی، یا 20 مساکین کا کھانا، یا 20 روزے. اگر نیل گائے ہے یا جیسا شتر مرغ وغیرہ ہے تو اونٹ، یا 30 مساکین کا کھانا، یا 30 روزے. ٹھیک ہے، اچھا، اس طرح سے مختلف اس کے بارے میں کی گئی ہے. پھر اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی غلطی سے شکار کر لیتا ہے تو اس پہ کفارہ نہیں ہے، جان بوجھ کے کیے جانے پہ ہے. لیکن جمہور علماء کا یہ ہے کہ غلطی سے بھی ہو جائے گا تو بھی کفارہ جو ہے وہ دینا ہی ہے. اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں آپ کسی دوسرے شخص کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں شکار میں جو کہ احرام میں نہیں ہے. یعنی اگر کوئی دوسرا شخص شکار کر رہا ہے اور وہ احرام میں نہیں ہے تو آپ اس کو کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ بھی نہیں کریں گے. اس میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ کوئی صحابی تھے جو احرام میں نہیں تھے، وہ انہوں نے شکار کرنا چاہا، تو وہ جب سواری پہ سوار ہوئے تو ان کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا، اور انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ مجھے یہ نیزہ پکڑا دو. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں آپ کو پکڑائیں گے، یعنی یہ بھی کرنا جو ہے وہ منع ہے. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے کہ کسی نے اگر کوئی جو مطلب ظاہر احرام میں نہیں تھا، اس نے اپنے لیے کوئی شکار کا جانور جو ہے وہ کیا ہے اور وہ لا کے پیش کر رہا ہے، آپ کو شیئر کرا رہا ہے، تو اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے. یعنی جو شکار کیا ہوا جانور، اس کا کوئی گوشت حرام نہیں کیا گیا ہے، صرف اس ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہونا شکار کی، اس سے روکا گیا. اچھا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اس کا کفارہ ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے. یعنی جو اس نے اب ایک غلط کام کر دیا، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر دی اور اس طرف پڑ گیا تھا، تو اس کو پھر اب اس اپنے کیے کا مزہ وہ چکھے، اس کو پتا چلے کہ جو میں نے کیا، میں نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک میں نے پینلٹی پڑی ہے، میں نے فائن دینا ہے یا کفارہ کرنا. اچھا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا عفا اللہ عما سلف، کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس سے پہلے جو گزر چکا. سلف جو مطلب ہوتا ہے گزر جانے سے، ہم کہتے ہیں نا سلف صالحین، یعنی پرانے جو بزرگ وغیرہ جو جا چکے ہیں دنیا سے.
تو کیونکہ صحابہ کرام جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ تو ہم کرتے ہی آئے ہیں، مطلب ظاہر ہے کوئی حج اور عمرہ نئی چیز تو نہیں تھی، وہ تو حج کی تو ایک بہت پرانی وہاں پہ چلی آ رہی تھی پریکٹس حضرت ابراہیم کے زمانے سے، آل دو وہ بہت حد تک چینج ہو گئی ہوئی تھی ان کی اپنی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کی تسلی کرا دی کہ اس سے پہلے جس سے کسی سے ایسے اس قسم کا کوئی پابندیاں ٹوٹی ہیں، تو چونکہ پہلے ایسا کوئی حکم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کر دیا۔ تو اب دیکھیں ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام کے سوالات کے ان کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں کتنے زیادہ کانشیس تھے، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی زندگی کے طریقوں کے بارے میں وہ کتنے زیادہ کانشیس تھے، جبکہ ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کتنے زیادہ کیئر فری ہو کے زندگی گزارتے ہیں کہ بس خیر ہے، جس طریقے سے جو چل رہا ہے، جو ہم نے پریکٹسز اپنائی ہوئی ہیں دین کی وہی ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کرتے رہو بس ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں ہمارے دین میں یہ جو پابندیاں ہیں نا یہ ہمیں کانشیس ہونا ہی سکھاتی ہیں کہ ہم ہر قدم پہ جو ہے وہ احساس کریں، محتاط ہوئیں کہ یہ کام کہیں اللہ کی ناراضگی کا تو نہیں ہے، کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ اپنے دین کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ صحیح پریکٹس ہونی چاہیے، کوئی میں غلط طریقے تو نہیں اپنائے ہوئے ہیں دین کے حوالے سے، بعض لوگ عبادات کے حوالے سے بھی غلط چیزیں اپنا لیتے، تو پتہ ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں بھی بتا دیا کہ اب ایک دفعہ کر لیا پینلٹی پڑ گئی، اور دوبارہ بھی پھر کوئی وہ وہی کام کر رہا ہے، اعادہ یعنی لوٹ رہا ہے اس کا، اور وہ نہیں اپنے نفس پہ قابو کر پا رہا، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پھر اللہ کی طرف سے اس کو سزا بھی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سزا اور پکڑ بھی ہوتی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہے سزا دینے میں، انتقام لینے میں، اس چیز کا بدلہ دینے میں، یعنی شرعی حکم پہنچ جانے کے بعد اگر جو ہے وہ ایک دفعہ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ بھی اعادہ کرے گا تو پھر ظاہر ہے وہ سزا کا مستحق تو ہوگا نا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اتنی سخت سزا، اتنا سخت جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا جو سیلف کنٹرول ہے نا اس کو حاصل کرے، کیونکہ نفس کو ظاہر ہے قابو کرنا انسان کے لیے آسان تو نہیں ہوتا، زندگی میں انسان نے اتنے اپنے نفس کے گھوڑے ادھر ادھر دوڑائے ہوتے ہیں، تو سختی جب بتائی جاتی ہے نا تو پھر ہی انسان بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ بچوں پہ بھی جب آپ تھوڑا زیادہ آرام سے نہ مان رہے ہو تو پھر تھوڑا سا ان کے اوپر بھی سختی کرنی پڑتی ہے، ڈسپلن کرنے کے لیے ڈراوا دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ڈراوا دے کے بات کی جا رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا سوری، ایک چیز اس میں ایک سیکشن ہے کہ جو موذی جانور ہے نا، یعنی نقصان دینے والے، بچھو ہے، چوہا ہے، سانپ ہے، کوا، چیل، یہ حدیث میں ان کے نام آئے ہیں کہ ان کو مارا جا سکتا ہے، اسی طرح جس طرح اگر کوئی میڈ ڈاگ وغیرہ، پاگل کتا وغیرہ، اس کو بھی جو نقصان دے سکتے ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، یا کوئی شیر بھیڑیا وغیرہ ایسا بھی جو کہ آپ کو ظاہر ان سے خطرہ ہے تو ان کو مارا جا سکتا ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف یعنی جو ایک شکار کی ایکٹیویٹی میں انسان شامل ہو جاتا ہے نا اس کے لیے یہ پابندی لگائی۔ اچھا آگے دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 96 میں، حل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہارے لیے سمندر کا شکار پکڑنا اور کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ احل حلال کیا گیا، ہا لام لام، اس کا مطلب لفظی معنی ہوتا ہے گرہ کھولنا، تو یعنی جس کے اوپر کوئی پابندی کی گرہ لگی ہوئی تھی وہ گرہ کھول دی گئی ہے، یعنی یہ چیز جو ہے پابندی کی گرہ لگی ہوئی تھی، آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر کوئی گرہ نہیں تھی، نہیں لگائی گئی، یہ چیز تمہارے لیے رکھی گئی، یعنی ایک چیز پہ گرہ لگائی گئی خشکی کا جو شکار تھا، اب دوسری جو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، تو حلال کا مطلب وہ چیزیں جن پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی گرہ نہیں ہوتی۔
लकुम लिए तुम्हारे, कुम तुम सब के लिए आता है प्लूरल के लिए, सिंगुलर तुम के लिए क आता है, प्लूरल तुम के लिए कुम आता है, सिंगल उसके लिए हु आता है और प्लूरल उसके या उन कहना हो तो उसके लिए हुम आता है। सईदू सईद कहते हैं शिकार को, अलबहरी बहर आपको पता है उर्दू में भी हम कहते हैं बहरुल काहिर या बहर ओकेनूस, तो समुंदर के लिए आता है, सो रूट वर्ड यही है। वह तामुहु त्वा आइन मीम, ताम जो है वो खाने के लिए आता है, रूट वर्ड त्वा आइन मीम है इसका, और हु जो है उसका के माने में कि खाना उसका। मताअन, मता कहते हैं मीम ता आइन कोई भी चीज जिससे इंसान फायदा उठाता है, मालूम मता हम कहते हैं ना उर्दू में भी वही वर्ड है, तो फायदा मंद है, लकुम लिए तुम्हारे, वली सय्यारती और काफले के लिए, यानी कोई भी जो मुसाफिर वगैरह या काफले वाले हैं। सीन या रा इसका रूट वर्ड होता है, सैर करना होता है ना, तो चलने फिरने वाले, तो काफले में जो लोग होते हैं वो चल फिर के इधर उधर जा रहे होते हैं। वो हुर्रिमा और हराम किया गया है, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, सईदुल बर्री खुश्की का शिकार, सईद शिकार के लिए और बर जो है ये खुश्की के लिए आता है, बा रा रा इसका रूट वर्ड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बिर हो तो नेकी के लिए और रूट वर्ड वही है, बर हो तो खुश्की के लिए, जबर के साथ। जब आपने आयते बिर पढ़ी थी तो वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। माँ दुम तुम जब तक तुम हो, ये अरबी लैंग्वेज में ना एक फिगर ऑफ स्पीच है कि जब तक तुम हो, जैसा माँ दामू भी आता है, तो तुम जो है वो तुम के लिए यार है, माँ दुम तुम जब तक तुम हो, किस में हो, हुरुमन हालत एहराम में। अब हालत एहराम में आपने एहराम पहना हुआ है तो वो चीज भी इसी में आ जाती है, या आप हदूद हरम में हैं तो उसमें भी यही पाबंदी है। तो एहराम ये या हुरम, ये जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है इसका मतलब दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। वत्तकुल्लाह और तकवा करो अल्लाह का, यानी डरो अल्लाह से, वाओ काफिया, अल्लाजी वो जात, इलैही तरफ उसके, इला तरफ के लिए और ही उसके, तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे, ता तुम के लिए, हा शीन रा जो है वो इकट्ठे होने के लिए आता है, जैसे योम हशर हम कहते हैं इकट्ठे होने का दिन, और वाव नून जो है ये प्लूरल के लिए आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने अब क्लियरली ये बता दिया कि तुम्हारे लिए जो है वो समुंदर का शिकार जो है वो हलाल कर दिया गया, यानी जो पाबंदी तुम्हें बताई गई है ना पिछली आयत में, वो खुश्की के शिकार के लिए है, वो तुमने नहीं करना। समुद्री शिकार जो है वो हालत एहराम में भी जायज है और वैसे भी जायज है, यानी समुद्र का जो शिकार है वो खाया जा सकता है। यानी इस्लाम में आप देखें ऐसे ही अहकामात नहीं दे दिए जाते बगैर कुछ दूसरी चीजों का ख्याल किए, यानी इंसान के लिए किफायत भी की जाती है और उसकी सिचुएशन का ख्याल भी रखा जाता है। आप देखिए अब क्यों समुंदर का शिकार जो है वहां पे हलाल किया गया, क्योंकि देखिए जब आप खुश्की पर होते हैं ना, लैंड पर तो खाने पीने की और भी बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब समुंदर का सफर, एक तो समुंदर का सफर वैसे भी बहुत लंबा होता है, अब कश्ती उस जमाने में इस तरीके के शिप्स वगैरह तो नहीं होते थे, हुक्म तो खैर हर दौर के लिए, लेकिन वैसे मैं बात करूँ अभी भी आप देखें जो समुंदर का जो सफर है वो लंबा भी होता है। दूसरा, अब आप कश्ती में सवार हैं, आपके पास ये ऑप्शन तो नहीं होती कि आप जाके ब्रेड ले ले, रोटी ले ले, अंडा ले ले, जितना आपके पास ज्यादा राह है अब तब तक तो है, अगर खत्म हो गया तो फिर समुंदर का शिकार आप कर सकते हैं, उसमें there's no other option, आप ऑब्वियसली आपने समुंदर का ही शिकार, मछली वगैरह ही खानी है, तो इसलिए इसमें ये रियायत रखी गई है, ठीक है, कि समुंदर का शिकार तुम करके खा सकते हो, और उसमें जो है समुंदर के शिकार से मुराद वो चीज जिनका जो पैदा भी, यानी जो जानवर पानी में ही हो और उनका मस्कन भी पानी में ही, यानी जो कभी खुश्की कभी पानी पर रहते हैं वो समुद्री शिकार में नहीं आते, तो मछली या और जो अंदर जो समुंदर का शिकार दीकर है वो इसमें शामिल है। अच्छा, फिर इसमें अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया मताअन लकुम, यानी तुम्हारे लिए फायदा मंद है, यानी इससे तुम फायदा उठा सकते हो। आम लोगों के लिए भी ये बात कही जा रही है कि हम समुंदर की जो ये मछली वगैरह ये हमारे लिए खानी हलाल की गई है, वो खा सकते हैं।
اور احرام کی حالت میں بھی یہ ہے کہ سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے آگے اس میں دیکھیں پھر دوبارہ سے یہ چیز ریپیٹ کر دی گئی ہے کہ جو صید البر ہے وہ تم نے نہیں کرنا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. یہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے. سمندر کا کر سکتے ہو، دوبارہ سے ریپیٹ کر دی، یعنی جو بات اہم ہوتی ہے نا اس کو ریپیٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم بلا وجہ خشکی میں بھی یہ رعایت لے لو یا کہو کہ ہم ابھی سمندر کا سفر کر کے آ گئے ہیں تو بس اب آگے خشکی کا بھی جو ہمارا سفر ہے اس میں بھی ہمارے پر وہ پابندی نہیں ہے، خشکی پہ وہ پابندی رہے گی. تو یہ ایک تو بتایا گیا. اور پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جو آیت کے اینڈ پہ بات آ رہی ہے، یہی اصل چیز ہے. یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تم سب نے لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس ہی اکٹھے کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. یہی وہ ایک آپ کہہ لیں خوف یا احساس ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے یا انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے کہ میں نے لوٹ کے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے نا، میں نے حاضر تو اس کے سامنے ہی ہونا ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں پہ تو تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں پہ آپ اللہ کی مرضی کے کام کر لیں تاکہ جب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تو اسی لیے بار بار آپ دیکھیں تقوی کا ذکر کتنا زیادہ آتا ہے نا. کچھ بالخصوص جہاں پہ کوئی احکامات دیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو اور زیادہ اس چیز پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی. کیونکہ اب یہ جو حالت احرام ہے یعنی ایک پابندی لگائی گئی ہے. فرض کرے کوئی نہیں دیکھنے والا تھا وہاں پہ، کسی انسان نے تو نہیں دیکھا، اور اگر کوئی انسان کو شکار میسر آیا اور وہ شکار کر لیتا ہے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی نہیں تھا، ڈر نہیں تھا. یعنی اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ لوگ بے شک نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھتی ہے. تو اسی لیے یہی احساس پیدا کرنے کے لیے انسان کے اندر، یا یہی ایک انسان کو کانشیس کرنے کے لیے، محتاط کرنے کے لیے کہ گناہ کے مواقع میسر بھی ہوں تو بھی تم جو ہے وہاں پہ پھر سب کی پیشی ہوگی اور پورا وہاں پہ عدالت جب اللہ کی لگے گی تو وہاں پہ پھر معاملہ کیا ہوگا. جب انسان تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لے نا تو پھر رک جاتا ہے. اور یہی احساس جگانے کے لیے یہ پابندیاں رکھی گئی. اچھا، اب پھر چونکہ احرام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیت حرام جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیا. اگلی آیت پڑھی ہوں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ حرم والا ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور حرمت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں. یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. جعل اللہ، جعل کہتے ہیں بنانا، تو ماضی کا صیغہ ہے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے. الکعبہ، کعبہ کو، یعنی خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. قاف عین اور با بیسیکلی یہ اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ابری ہوئی چیز، یعنی جیسے کوئی تھوڑی سی اونچی سی چیز، ٹخنا ہوتا ہے نا پاؤں کا، اس کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے اینکل کے لیے. تو کعبہ بھی جو ہے وہ ظاہر سے ایک اونچی چیز ہے. تو یہ کوئی بھی صرف یعنی ایسی کوئی اونچی چیز جو زمین سے اور ہو بھی ویسے اسکوئر سی فارم میں، تو اس کے لیے سمقب کہتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں شاید آپ کو اس کا پتہ ہے، یعنی اسکوئر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. بہرحال یہاں پہ خانہ کعبہ مراد ہے کیونکہ بیت الحرام کے ذکر ہو رہا ہے نا. بیت کہتے ہیں گھر کو، اور بیت الحرام حرمت والا، ٹھیک ہے، عزت والا، تعظیم والا. قیامن، قیام قائم ہونا، ٹھیک ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. للناسی، لام زیر لیے کے لیے آ رہا ہے، اور الناس کہتے ہیں لوگوں کو. للناسی، لیے لوگوں کے. قیامت للناسی یعنی لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ یا لوگوں کے لیے قیام کا سبب. اس کے بھی مختلف مفہوم ہے، میں بھی بتا دیتی ہوں.
وہ شہر شہر جو ہے وہ مہینے کے لیے آتا ہے، منتھ، اور الحرام حرمت والا، تو شہر الحرام حرمت والا مہینہ۔ والہدیہ، ہدیہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ قربانی جو بیت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ والقلائد، قلادہ سے ہے، قلادہ جو ہے قاف لام دال، اور قلادہ کہتے ہیں بٹی ہوئی جو رسی ہوتی ہے نا، ایسے وہ بل کھائی ہوئی جو یہ گلے میں ڈالی جاتی ہے جانور، ویسے نیکلس کے لیے بھی آتا ہے، ہار کے لیے بھی قلادہ، تو وہ جانوروں کے گلے میں نا اس زمانے میں اسپیشلی یہ ہوتا تھا کہ جو ہدی کے جانور ہوتے تھے نا، ان کے لیے ایک نشانی کے طور پہ مارک کرنے کے لیے وہ ان کے گلے میں پٹے خاص قسم کے ڈال دیے جاتے تھے، یعنی کالر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جسٹ ٹو ڈسٹنگوش دیم کہ یہ عام والے جانور نہیں ہے، یہ ہدی کے جانور۔ ذالکا، یہ سم اشارہ ہوتا ہے، ذالکا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بات یا یہ حکم جو تمہیں دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، لام ذیلی تاکہ تم کے لیے، آئین لام میم، علم حاصل کرنا، علم حاصل کر لو، جان لو، انا بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی السماواتی، فی کہتے ہیں میں کو، اور السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے، ارض کہتے ہیں زمین کو، وان اللہ اور بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، بکل شیء، بعض بھی یہاں پہ ساتھ کے معنوں میں ہے، ساتھ، کل جو ہے ہر یا تمام، یا جیسا ہم کہتے ہیں ایوری تھنگ، کلی شیء، شیء جو ہے وہ چیز کے لیے آتا ہے، اردو میں بھی ہم شے کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو بکل شیء ساتھ ہر چیز کے، علیم خوب علم رکھنے والا ہے، فعیل ان کے ورڈ وزن پر ہے یہ ورڈ، کچھ عربی میں اوزان ہوتے ہیں، کچھ وزن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب الفاظ آتے ہیں نا تو ان کے مطلب نہیں آتا، تھوڑی سی شدت آ جاتی ہے یا کوئی ریپیٹیشن کے معنی میں آ جاتا ہے، تو علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، ہر وقت ہی علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ علم تام ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعظیم، اس کی حرمت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو ہے ایک حرمت والی جگہ بنایا ہے، اور کعبہ جو کہ ایک حرمت والی جگہ ہے، اس کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب قیام کا ذریعہ جو ہے یہ بھی مختلف طریقے سے اس کی تفاسیر کی گئی ہے، کہ یعنی ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ اب بالکل اگر آپ یعنی ہسٹری میں چلے جائیں، شروع میں عرب تو بالکل ہی ایک صحرائی اور بنجر علاقہ تھا نا، تو یہاں پہ جب جیسا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ پہلے جو ہے حضرت حاجہ کو چھوڑا اور بیٹے کو اسماعیل کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ کس طریقے سے زمزم نکلا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے نے مل کے وہاں پہ کعبہ کی جو تعمیر نو کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر وہ سلسلہ ایک شروع ہوا کہ لوگ وہاں پہ جو ہے آ کے آباد بھی ہونے لگ گئے تھے اس ایریا میں، اور پھر وہاں پہ جو ہے یہ عبادت کا مرکز بھی بن گیا تھا، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایک بنجر اور صحرائی علاقہ جو تھا، وہاں پہ تو کوئی معاش کے ذریعے تو لوگوں کے لیے نہیں تھے، لیکن جب یہ کعبہ تعمیر ہوا اور اس کے لیے پھر ایک سب کو بتایا گیا کہ اس کے لیے اس کی طرف آئیں عبادت کے لیے، تو لوگ یہاں پہ آتے تو عبادت کے لیے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ پھر تجارت کا بھی معاملہ شروع ہو گیا، تو یہ ایک طرح سے لوگوں کی زندگی کے قیام کا ذریعہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں مختلف اس کی تفاسیر کی گئی ہیں، للناس جو ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی، اب بھی جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو تجارت وغیرہ ہے اس کو حرام نہیں کیا کہ اگر کوئی اپنے سفر سے کوئی اس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو اس میں یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ معاشی فائدہ بھی لوگوں کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ یعنی پہلے کے لوگوں کے لیے بھی تھا، ابھی کے لیے بھی ہے، اور اس پہ بعض مفسرین نے قیام للناس کو اس لحاظ سے بھی ایکسپلین کیا
امام بخاری وغیرہ نے بھی کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، جب تک یہ ہے تو یہ دنیا جو ہے یہ اسی طرح سے رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو لپیٹنے کا ارادہ کریں گے تو کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تک جو ہے کوئی اس کو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے وہ جو ابابیل والا جو واقعہ ہوا تھا، فیل والا، ہاتھی والا جو تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے کعبہ کی حفاظت کی۔ تو آج مفسرین جس میں امام بخاری بھی ہے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس لحاظ سے یہ قیام کا جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ دنیا کے کام جو ہے وہ کعبہ کے قیام پر موقوف ہے۔ جب تک یہ موجود ہے اس دنیا قائم ہے، اور جب دنیا کے خاتمے کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، یہ بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس پہ آپ دیکھیں کہ جیسا ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کے جو دنیاوی معاشی فائدے ہیں وہ اس کا انحصار ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ معاشرتی تمدن کا جو ذریعہ ہے وہ بھی بن گیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ پھر لوگ آ کے پھر رہنے بھی لگے، اور ایک پراپر جو ہے وہاں پہ آبادی وغیرہ بھی ہو گئی، اور ویسے بھی لوگ اس کی طرف آنے لگے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایک قیام للناس جو ہے نا مرکز کے معنوں میں بھی ہے۔ مرکز وہ جگہ ہوتی ہے جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں لوگ عبادت کے لیے بھی اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں مسلمان جو انہوں نے نماز کے لیے بیت اللہ کا ہی رخ کرنا ہوتا ہے، حج اور عمرے کے لیے بھی یہاں جایا جاتا ہے، ویسے بھی نماز کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں یعنی ایک دینی مرکز کی اس کو حیثیت حاصل ہے نا۔ ہمارا ایک بہت بڑا فریضہ جو ہے حج کا وہ یہیں پہ جا کے ادا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دینی لحاظ سے بھی بہت سی تربیت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں آپ سیکھتے ہیں، اور بہت سی پابندیاں جو آپ کے اوپر آتی ہیں ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ نماز، اگر آپ اس کے دینی فوائد دیکھیں کہ اس کے لحاظ سے بھی کس لحاظ سے قیام ہے، کہ دینی فوائد یعنی وہاں پہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کا بھی کتنا زیادہ اجر ہے۔ پھر انسانوں کے لیے ظاہر ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے، جو قربانی وہاں پہ دیتے قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیاوی اور دینی ہر لحاظ سے فوائد وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں چونکہ وہ ایک پابندی ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی جو دور جہالت جو تھا اس میں بھی یہ تھا کہ حدود حرم جو تھی نا اس کی پابندی کا لوگ خیال کرتے تھے کہ یہاں پہ کوئی جنگ و جدل، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جانا، کسی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ حالانکہ کوئی اگر کسی کا کوئی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو لوگ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں بدلہ لینا، اور ایک قتل ہوا ہے تو اس کے پیچھے کتنے سال لوگوں کی لڑائیاں جاری رہتی تھی، لیکن ان کو یہ پابندی پتہ تھی کہ حدود حرم میں یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے یہ جو ایک نظام قائم کیا تھا نا، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سا ایک بنا دیا تھا، ایک پورا نظام قائم کر دیا تھا لوگوں کے قیام کا، ٹھیک ہے، ان کے دنیاوی بھی، ان کے معاشی بھی، ان کے معاشرتی بھی، اور ان کے دینی فوائد کا بھی، ان کے تجارتی لحاظ سے بھی۔ تو ہر لحاظ سے یہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بھی بنا دیا، اور لوگوں کو یعنی یہاں پہ ایک امن و امان، جس طرح میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، یہ امن کے معنوں میں بھی آتا ہے قیام جو ہے، امن کے معنوں میں بھی، کہ اس طریقے سے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا کسی قسم کی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو قیام للناس ہے نا، اس کا اطلاق ہوتا ہے باقی کے آگے آنے والے الفاظ پہ بھی، جو شہر الحرام بھی، ہدی بھی، اور قلائد بھی، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 مہینے جو ہیں وہ ماہ حرام یا حرمت والے مہینے جو ہیں وہ قرار دیے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی جو مہینے تھے، کون کون سے 4 مہینے تھے، چلے ابھی جس کو یاد ہے وہ یہیں پہ جو ہے نا میسج لکھ کے بتا دیں۔ تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ چونکہ حج اور عمرے کے قافلے چلتے تھے ان مہینوں میں، تو اس میں بہت پابندی لگائی گئی تھی، اور اہل عرب جو ہے اپنے دور جہالت میں بھی اس چیز کی پابندی کا خیال کرتے تھے کہ جو ماہ حرام ہے اس میں کوئی قتل و غارت، کوئی لوٹ مار، کوئی جنگ وغیرہ جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔
تو یہ بھی ایک طرح سے ان کے لیے سکون کا، امن کا باعث تھا، ان کے قیام کا باعث تھا. یعنی سارا سال ویسے تو ان کے ہاں سب کچھ جاری یہ رہتا تھا، لڑائی جھگڑے جنگ و جدل، لیکن اس مہینے میں ان کو ایک سکون بھی مل جاتا تھا ان 4 مہینے میں. اور پھر اس میں جو ہے چونکہ وہ اپنی تجارت وغیرہ بھی کر لیتے تھے تو اس سے ان کو معاشی فائدے بھی حاصل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہدی جو ہے، یعنی وہ جو قربانی جو ہوتی ہے، جو وہاں پہ ویسے بھی آپ ایک تو حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی وغیرہ جو ہو جائے تو اس کے کفارے کے تو جس کو دم بھرنا کرے تو وہ بھی آپ دیکھیں اس سے بھی جی شاباش، زکات ذی الحج رجب اور سوری دوبارہ میسج پڑھ دیں غزل آپ ذرا. ذیقت ذی الحج رجب اور رمضان نہیں ٹھیک محرم ذیقات ذیلحج محرم اور رجب الگ. مجھے لگا شاید میں نے غلط پڑھا ہے، محرم ہے. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا دونوں کے لیے. محرم کا مہینہ سوری تھوڑی سی آپ ذرا میرا نا وہ فلو ہوا ہے. تو یہ جو مہینے تھے حرمت والے، ان کی وجہ سے وہاں پہ امن و امان بھی ہو جاتا تھا. ان مہینوں میں تجارت بھی میسر آ جاتی تھی، معاشی فائدے بھی ہو جاتے تھے، دینی فائدے بھی ہو جاتے. تو یہ بھی قیام للناس تھا. پھر ہدی اور قلائد جو ہے، یعنی جو ہدی وہاں پہ پہنچائی جاتی تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک یعنی لوگوں کو جو غربا وغیرہ ان کو بھی گوشت کھانے کو مل جاتا تھا. لوگوں کا بھی ایک وہ جو جانوروں وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے وہ بھی چلتا. اور قلائد جو ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا جو پٹے والے جانور ہوتے، وہ کیسے قیام للناس ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جو جانور ہے نا جن کے گلے میں یہ نشانی پڑی ہوئی ہے پٹے والی، ان کی طرف نہیں جانا، دیکھنا بھی نہیں ہے اس طریقے سے. کیونکہ اگر آپ اس وقت کا ایک ماحول کنسیڈر کریں نا اور تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں سوری، کہ اس وقت جو قافلے وغیرہ ہوتے تھے نا ان کے اوپر یہ قبائل اٹیک کر کے لوٹ مار بہت کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی جانور ہوتے تھے وہ لے لیے، کوئی بھی مال ہوتا تھا وہ لے لیا، ویسے بھی کوئی قتل و غارت کر دی. لیکن جن کے ساتھ اس طرح کے جانور ہوتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ قافلہ جو ہے یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی طرف وہ پھر بالکل رک جاتے تھے، دیکھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یعنی یہ بھی جو ایک چیز تھی، ایون وہ یعنی ان جانوروں کے گلے میں پڑا ہوا وہ جو ایک نشان تھا، پٹا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندوبست کر دیا گیا تھا ان کے لیے قیام کا، یعنی امن و امان کا بھی، ان کے لیے سکون کا بھی، اور ان کے لیے دیگر جو فوائد جو بھی ہم نے سارے دیکھے وہ سب چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ایک مہربانی کر دی گئی تھی کہ چاہے آپ بیت اللہ کو لے لیں کہ وہ بھی قیام کا جگہ مرکز لے لے، امن کی جگہ لے لے، زندگی کے قیام کا لے لے، یا پھر آپ یہ جو باقی چیزیں ان کو بھی لے لیں، یہ بھی سب انسانوں کے قیام کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. کیونکہ ایک امن و امان جو ہے نا یہ بھی ایک اتنی بڑی آپ دیکھیں ایک خاص چیز ہے. جن جگہوں پہ امن و امان نہ ہو، آج اگر آپ جو ایسے علاقے دیکھیں جہاں پہ جنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں نا ان ملکوں میں کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، نہ کوئی نوکریاں، نہ کوئی وہاں پہ زندگی جو ہے وہ سکون سے ہوتی ہے. تو یہ تو آج کل کے مطلب کلچر زمانے میں بھی، تو اس زمانے میں جب کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہی نہیں تھے اور لوگ کسی دین کے تو اس طریقے سے فالو کرتے ہی نہیں تھے کہ اپنے اوپر کوئی پابندیاں سمجھتے، اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی آپ یہ اسکیم دیکھیں کہ کتنی زبردست تھی کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امن و امان بھی دیا، ان کے معاش کا ذریعہ بھی دیا، ان کو دینی فوائد حاصل کرنے کا بھی ذریعہ دیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ پابندی ہو کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ذرا سا بھی کوئی لڑائی جھگڑا فساد جو ہے وہ نہیں کرنا. خانہ کعبہ کی جو ہے وہ اہمیت اور اس علاقے کی، حرم کے علاقے کی یہ بالخصوص ہے اس کے لحاظ سے. تو یہ مطلب بنتا ہے یہ قیام للناس جو ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اس لیے ہے تاکہ تم یہ اچھی طرح سے جان لو، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا علم کتنا زیادہ بھرپور ہے، کتنا زیادہ مکمل ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کے خالق ہیں، مالک ہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی اچھی طرح سے ایک ایک چیز کا علم ہے، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں پہ اگر تم عمل کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے احکامات مسلسل چل رہے ہیں نا، آپ دیکھیں پچھلے 2-3 ویک سے جو ہم پڑھے ہیں مسلسل احکامات آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ریزن بھی بتاتے جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلاتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نظام قائم کیا گیا ہے، اور اس نظام میں اگر کوئی حدود و قیود، کوئی پابندیاں رکھی گئی ہیں، کچھ احکامات دیے گئے ہیں، تو وہ انسانوں کی ہی فائدے کے ہیں. جس کو انسان کو بظاہر اگر نہ بھی سمجھ آ رہی ہو کہ کیوں اتنی پابندیاں، میں نے احرام پہن لیا ہے، میں ناخن کیوں نہیں کاٹ سکتا، بال کیوں نہیں کاٹ سکتا، تو یہ سمجھ لے کہ اسی میں میرا فائدہ ہے. کہ میں نے اگر اپنے ان پابندیوں کو یا جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ میں نے عمل کر لیا، تو اس پہ یقیناً مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا. انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، یا کانشیس ہو کے رہنا سیکھ جاتا ہے. یہی ساری چیزیں نا سیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ کے علم کو اور اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ کیوں ہمیں پابندیاں لگائی ہیں، اب کیوں رمضان ہے، کیوں ہمیں اس میں روزے رکھنے ہیں، یا کیوں فلاں عبادت میں اس قسم کی پابندی ہے. اس چیز کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے تحت احکامات دیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت احکامات دیے، ان کو ماننے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں نا. وہ ہمارے نفع اور نقصان کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اور وہ دیگر مسئلوں کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور یہ اس لحاظ سے بھی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. یعنی اگر ہم چوری چھپے کوئی پابندیوں کو توڑ لیتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے علم میں نہیں آیا. اللہ کے علم میں تو آ جائے گا اگر کوئی جان بوجھ کے جو ہے وہ توڑی گئی ہے پابندی. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال سے واقف ہے، اور اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے، اسی کے مطابق جزا دی جائے گی. تو بات یہ کہ اگر آپ غور کریں نا تو حج اور عمرے کے معاملے میں بالعموم لوگ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے کہ چلو جی عمرے پہ چلتے ہیں، ارینجمنٹ کیا، احرام باندھا، چلے گئے وقتی طور پہ نا، بس وہ ایک ریچول سمجھ کے، رسوم سمجھ کے، بعد رسوم عبادت سمجھ کے ان چیزوں کو کر لیا جاتا ہے. لیکن ان کے پیچھے جو حکمتیں ہیں نا، ان احکامات کے پیچھے کہ کیوں یہ نہیں کام کرنا، ان کو نہیں سمجھا جاتا. جس کی وجہ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یا اس طریقے سے ان کی نفس کی تربیت نہیں ہوتی. تو حج اور عمرے پہ جب جانا ہے نا تو اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں، اور ان احکامات کی حکمتوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کیوں دیے. کیونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ قرآن مجید ترجمے تفسیر سے پڑھا نہیں ہوتا نا. عموماً تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ خالی ہم عربی پڑھ لینے پر اتفاق کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں نا، اب آپ یہ پڑھتے ہیں سمجھ کے، ابھی کتنی تھوڑی سی آیات ہوئی ہیں اور اس میں آپ کو کتنی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہی فائدہ ہے اپنے دین کو سمجھ کے لینے کا، اور قرآن مجید کو آپ فہم حاصل کرنے کا، کہ آپ کو بہت سے احکامات جو عام زندگی میں آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور اس کو بس وہ عبادت کے ریچول کے طور پہ یا آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آپ کو حکمتیں سمجھ آتی ہیں کہ کیوں ہے یہ، اور میں نے اس سے سیکھنا کیا ہے. عموماً لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں پورا مہینہ، لیکن اپنے نفس پہ وہ قابو کرنا جو ہے، یا اس کے جو پیچھے ایک روح ہے رمضان کے مہینے کی، اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے. تمہارے دین میں جو بھی عبادات ہیں، یا جو بھی پابندیاں، یا جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے دیے گئے، وہ اللہ کے علم تام پر، اللہ تعالیٰ کے حکمت پر مبنی ہیں. تو ان کو سمجھ لینے اور ان پر عمل کرنے میں ہی انسان کی فلاح اور انسان کی کامیابی ہے. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات جو اگلی آیت نمبر 98 میں ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. دو اللہ تعالیٰ کی بالکل اپوزٹ جو صفات ہے اس میں وہ بتا دی گئی ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا بھی ہے. اعلموا، جان لو، این نام علم سے ہی ہے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے.
جیسے ہم کہتے ہیں بی ویئر آف اٹ، اس سے محتاط ہو جو. انا بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب بہت شدت والا ہے یا سخت ہے عقاب میں سزا دینے والی. عقاب جو ہے نا عقب سے ہے، عین قاف اور با. عقب کہتے ہیں نا پیچھے کو، جیسے ہم کہتے ہیں میرے گھر کے عقب میں کوئی مسجد ہے یا شاپ ہے، اس طریقے سے. تو گناہ کے پیچھے آنے والی جو سزا ہے نا، اس کے لیے عقاب کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، ایڑی کے لیے بھی آپ یہ ورڈ پڑھ چکے، کیونکہ وہ بھی پاؤں کے پیچھے ہوتی ہے، تو پیچھے کے معنوں میں لفظی معنی یہ ہوتا ہے. تو شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. وَأَنَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. غفرا جو ہے روٹ پر غین فارا، یہ کور کرنے یا ڈھانپنے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھپا لیتے ہیں ہماری گناہوں کو اور غلطیوں کو. ایک ہوتا ہے اف، عین فا واو جو ہے. اف کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. تو یعنی عفون کریم ہم کہتے ہیں نا، یعنی کہ وہ مٹ ہی جائے ہمارے اعمال نامے سے، بالکل ختم ہو جائے. اور ایک ہوتا ہے ڈھانپ دیا جانا، یعنی اٹ از اسٹل دیئر وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. اور غفور جو ہے، جیسا میں آپ کو بتائی، کچھ الفاظ جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہوتے ہیں، شکور غفور. تو اس میں ایک شدت کا مفہوم آتا ہے. تو غفور کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور رحیمن جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے. اس میں بھی یہ بھی مبالغے کا سیغہ، یہ مبالغے کے سیغے کہلاتے ہیں، جس میں یعنی انٹینس مفہوم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والے ہیں. یعنی انسان غلطیاں کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر رحم کرتے ہیں، پھر انسان غلطی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے ہیں، پھر اس پہ رحم کرتے ہیں. یہ جو مبالغے کے الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، خوب اچھی طرح سے یہ جان لو کہ ان احکامات کو مان لینے میں ہی تمہاری خیر ہے. یعنی اگر تم ان پابندیوں کو نہیں مانتے ہو یا جان بوجھ کے اس کو توڑتے ہو، تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی. یہ بات اب سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 2 کے آخر میں بھی یہی الفاظ تھے کہ شدید العقاب والے. یعنی پھر تمہارے بہت پکا صحیح طریقے سے سختی کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، سختی کے ساتھ تمہارا مواخذہ کیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنی جو رحمت کی صفت ہے اس کا بھی یہاں پہ ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، اپنے غفور ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہاں پہ، اور رحیم ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں. یہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ پکڑ یا سزا، ان چیزوں کو سن کے بہت زیادہ انسان ڈر کے یا خوف زدہ ہو کے بالکل ہی بے عمل ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ وہ ہو اتنے زیادہ اس میں مسئلہ چھوڑ جاتا ہی نہیں ہے، میں کرتا ہی نہیں وہ حج یا عمرہ، یہ تو اگر میرے سے ذرا سی غلطی ہوگی تو شدید العقاب ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ تو مجھے سزا بھی ملے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کا بھی بیان کیا کہ انسان اللہ کی بخشش کی بھی امید رکھے، کہ جو غلطیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا کفارہ بھی بتا دیا، ان کے طریقے بھی بتا دیے، تو اگر انسان ان سب چیزوں کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن شدید العقاب یہاں پہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بے خوف ہو کے بھی زندگی نہ گزار دے نا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں خیر ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. عموماً لوگ یہ پہلی والی جو چیز ہے نا شدید العقاب، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور غفور الرحیم کو لے کے اور اس کو پھر غلط طریقے سے اس کو یعنی اپنے لیے لیوریج لے لیتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ کہہ کے نا اپنے لیے پلی لیتے جاتے ہیں، اور اپنے لیے بیسیکلی جو وہ اندر سے ایک آواز جو انسان کو الرٹ کر رہی ہوتی ہے نا ضمیر کی، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے خیر ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ابھی یہ غلط کام کرنا. تو یہ اس لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا بھی احساس دلاتے ہیں کہ انسان بالکل بے خوف ہو کے اور بالکل ہی لاپرواہ ہو کے زندگی نہ گزارے. یعنی یہ کہ بس ٹھیک ہے رام میں نے پہن لیا، میں نے پابندیاں شبندیاں نہیں میں کر سکتا، یا یہ ان چیزوں پہ میں نہیں اپنے آپ کو روک سکتا، تو ایسا نہیں ہے. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر جان بوجھ کے کرو گے اور
پھر یہ جان لو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی تمہاری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پکڑ والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا بھی ہے. غلط اعمال جو کرتا ہے اس پہ اس کی پکڑ ہوتی ہے، جو اللہ کی رضامندی کے کام کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اور جو غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں، ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہونے کی وجہ سے پکڑ کرتے ہیں اور غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں اور رحم کر دیتے ہیں. ہماری بچت جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہونی ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے نیک اعمال بھی کر لینا تو بھی اللہ کی رحمت کے ہی محتاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا بار بار ہمیں اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت سے ہماری بچت ہونی ہے. کوئی بھی یہ اپنے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے اپنے اوپر یہ نہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے میں نے تو بڑے نیک اعمال کر لیے، میں نے تو اب بچ ہی جانا ہے اپنے ان اعمال کی وجہ سے. نیک اعمال تو ہم اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کرتے ہیں نا. اللہ کی رحمت سے ہی بچت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال قابل قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یعنی ہمیں جو ہے وہ جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ عدل کے تحت پکڑ کرتے ہیں اور رحمت کے تحت بخش بھی دیتے ہیں اور انسان کو مہلت بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ قانون عدل کے تحت پکڑے جانے والا قانون رحمت کے تحت بخشا تو جائے، لیکن وائس ورثہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتا کہ قانون رحمت کے تحت کوئی بخشا گیا اور پھر وہ اب اس کی پکڑ ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں شامل کرے جن پہ اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی بخشش ہو. کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس کے غضب پر حاوی ہے. تو ہر وقت اللہ سے اس کی بخشش اور اس کی رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے. کوئی بھی یہ نہ سمجھ لے کہ میں تو بڑا نیک ہو گیا اور مجھے تو کوئی بخشش مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے تو جانا ہی جنت میں. کیونکہ عموماً یہ بھی ایک ہوتا ہے نا، لوگ یہ کانسیپٹ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ہیں ہی جنتی، اب جو دل چاہے کر لو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایسے نہیں ہے. جو پابندیاں ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو بہرحال ہمیں اپنانا ہے. اس کے بغیر بچت نہیں ہے. یہ نہ کوئی پلی لے لے کہ بس ہم جو ہیں وہ جو مرضی بھی کر لیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا، یا ہماری تو چونکہ ہم مسلمان گھرانے سے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے ساتھ ساتھ اپنی پکڑ کا بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ساتھ مایوس ہو کے بھی نہ بیٹھ جائے کہ بالکل عمل کی سکت ہی اس میں ختم ہو جائے کہ ہائے میری تو بخشش ہی نہیں ہونی. نہ ہی کوئی بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جائے کہ میری ذرا سی، اللہ تعالیٰ تو شدید العقاب ہے تو میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جب بھی احکامات دیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی جزا یا سزا بتائی جاتی ہے نا، تو بہت بیلنس رکھا جاتا ہے. جو گنجائش نکلتی ہے، جو استثنائی صورتحال ہوتی ہے، جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ بھی بتا دی جاتی ہیں. جہنم کا یا پکڑ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ ساتھ ساتھ جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ انسان جو ہے، کیونکہ ہمارا دین ہے ہی بیلنس کا دین ہے، ایک متوازن دین ہے، اور احکامات جو بھی ہیں وہ سب توازن سے ہی دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی جو فطرت ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے ہی احکامات دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جائے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل ہی بے عمل ہو کے بیٹھ جائے. تو اس لیے ساتھ ساتھ امید بھی دلائی جاتی ہے، خوف بھی دلایا جاتا ہے، امید بھی. اور ایمان، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے. نہ تو بالکل بے خوف ہو کے انسان بیٹھ جائے، وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ، اور نہ ہی بالکل یہ امید لگا کے بیٹھ جائے اور کہ بس میں نے تو جانا ہی جنت میں، چاہے میں جو بھی کر لوں. وہ بھی غلط بات ہے. بیچ کا راستہ، اعتدال کا راستہ، توازن کا راستہ، یہی ایمان کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی اس کو کل کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم ذرا تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز اگر تلاوت آن کرتے. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة
طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کریں.